السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ گزشتہ 2 مہینوں میں جو ہے وہ اسلام آباد جیسے سیف، جو کہ برائے نام جو ہے وہ سیف سٹی کہلایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بالکل بھی سیفٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 6 تاریخ کو جو ہے وہ ثنا یوسف کا قتل ہوا، اس سے پہلے 19 اپریل کو جو ایمان افروز تھی اس کا قتل۔ ان دونوں کے قاتلوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد جیسا شہر جو کہ پاکستان کا کیپٹل بھی کہلایا جاتا ہے، کیا وہ سیف ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میرے ساتھ رپورٹر یہ میڈیا میں کام کرتی ہیں اکثر ریاض، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام آباد میں ہی رہتی ہیں، کیا اسلام آباد سیف ہے یا پھر صرف اور صرف نام کی حد تک اور خبروں کی حد تک جو ہے وہ سیف کہلایا جاتا ہے؟ جی، آپ نے جیسا کہ ایک بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد جیسا اتنا سیف سٹی جو ہے وہاں پہ بھی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، لڑکیاں سیفٹی فیل نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہماری سیفٹی میجرمنٹس کہاں پر ہیں، ہماری سیکیورٹی کہاں پر ہے۔ لڑکیاں سیف نہیں ہیں تو یہاں پہ رہنے کا ہمیں کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سیف فیل کرنے کے لیے حکومت کو بہت زیادہ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ حکومت اگر سٹیپس لے گی تو تب کہیں جا کے ہم لوگ اسلام آباد کو سیف فیل کرا پائیں گے۔ اب دیکھیں اس لڑکی کو، ثنا یوسف جو ہے، اس کو گھر میں گھس کے مار دیا اس بندے نے، سیفٹی کہاں پر ہے؟ تو یہ چیزیں حکومت کو بہت زیادہ دیکھنی چاہیے۔ کچھ سالوں پہلے فیل ہوتا تھا کہ یہاں پہ آ کے انسان سکون کی لائف جی سکتا ہے، یہاں پہ کوئی دیکھیں، اب یہاں پہ ٹریفک کے بھی مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ یہاں پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور طرح طرح کے لوگ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے حصوں سے لوگ آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ان کی جو ہیں وہ ایتھنیسٹی ہے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر وہ خراب کرے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں، سیفٹی میجرمنٹس کا بہت خیال رکھیں۔ اچھا، اکثر یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو کیا کہیں گی کہ اگر کسی لڑکی کی جانب سے کسی لڑکے کو انکار کر دیا جاتا ہے تو کیا اس انکار کی سزا قتل ہونی چاہیے، موت ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر ایک انسان کا رائٹ ہے کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے، وہ اس کے اوپر بول سکتا ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی جان لے لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر وہ آپ کو نہ کہہ رہی ہے تو وہ آپ اس کو جا کے مار دیں۔ دس از ناٹ رائٹ۔ ہمارے سوسائٹی میں یہ جو المیہ ہے کہ پیٹریارکی جو بہت زیادہ ہے، کہ میلز کے اوپر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ میل جو کہہ رہے ہیں بس وہ ویمن نے کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویمن کی بھی اپنی رائے ہے، اپنے رائٹس ہیں، ان کو اس کو فالو کرنا ہے۔ سب سے بڑا قصوروار کس کو سمجھتی ہیں؟ میڈیا کو سمجھتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا کو سمجھتی ہیں، یا پھر جو ہمیں یونیورسٹیز کے اندر یا پھر جو ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو سمجھتی ہیں کہ آج کل کے بوائز وغیرہ مطلب اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے انکار پر اس کی جان لے لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ ہمارے جو فیملی بیک گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ان کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ یہاں پہ بہت بڑا کردار ہے فیملیز کا کہ ان کے بیک گراؤنڈز کیسے ہیں، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا یا نیٹ فلکس پہ جو موویز وغیرہ بچے دیکھتے ہیں، آج کل کی یوتھ ینگ جنریشن جو دیکھتی ہے، اس سے بہت زیادہ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ آپ ایک غلط چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہو، اچھی چیز اڈاپٹ نہیں کر رہے ہو، آپ نیگیٹو چیز کی طرف آپ انفلوئنس کرتے جا رہے ہو، اس کی طرف آپ بڑھتے جا رہے ہو۔ آپ دیکھیں اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک انسان کا اگر قتل کرتے ہیں تو یہ پوری انسانیت قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ کے اسلام کدھر گیا؟ تو یہ آپ لوگ اسلام کو بھی دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، ساتھ میں آپ نارملی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل بھی ناجائز بات تھی جو بھی اس نے کی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور بہت ہی سویئر چیزیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، پاکستان کے ڈفرینٹ حصوں میں ہو رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حکومت کو بہت زیادہ بڑا سٹیپ لینا چاہیے تاکہ یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہیں، یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی جاب کرتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا نایاب، یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی خاتون ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہیں، کیا کہیں گی کہ خواتین کا اس طرح بے دردی سے قتل ہونا، اسٹوڈنٹس کا قتل ہونا، کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو ہم دن بدن خبریں سن رہے ہیں کہ جو ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی ٹک ٹاکر کا مرڈر ہو گیا ہے، کبھی یونیورسٹی کی لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے، تو یہ اس کے پیچھے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں پہ سزائیں دینا شروع کر دیں تو لوگوں کے دلوں میں ڈر ایک پیدا ہو جائے گا کہ ہم ایسے نہ کریں۔ لیکن اگر جب تک ہمیں سزائیں نہیں ملیں گی، یہاں کے لوگوں کو ایک جو ہے سبق نہیں ملے گا، تو پھر کیسے چلے گا؟ دن بدن یہ تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی سوشل میڈیا کا اس میں ہاتھ ہے،
تو جو ثنا یوسف سوشل میڈیا کی بہت بڑی سلیبریٹی تھی، تو ان کا مرڈر ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو دوسری جو لڑکی ہے ایمان، وہ ایک یونیورسٹی کی طالب علم تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ بالکل بھی وہ فیمس نہیں تھی، اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تو پھر اس کا کس جرم میں اس کا قتل کیا گیا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا مطلب جس طریقے سے ثنا یوسف کا بھی کبھی قاتل گرفتار ہوا، ایمان کا بھی قاتل گرفتار ہوا 2 مہینوں بعد گرفتار، کیا یہ گرفتاری جو ہے یہ انف ہے یا پھر اس سے مزید آگے بڑھ کر جو ہے وہ نشان عبرت بنانا چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں ساری دنیا کے سامنے ان کو جو ہے کھڑا کر کے نشان عبرت بنائیں، ان کو سزا دیں، تاکہ پورے پاکستان میں پتہ لگے لوگوں کو کہ اس طرح جو ہے کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سزا ملے گی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی ہوا ہے، بہت سارے کیسز آئے ہیں، لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی، تو ان کو یہی پتہ ہے، عوام کو بھی یہی پتہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل اب تو نام کا ہی کہلایا جاتا ہے، سیف سٹی کہلایا جاتا ہے، لیکن سیفٹی تو بالکل بھی نہیں ہے، آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قتل کر دیا جاتا ہے یہاں پہ۔ کیا کہیں گے کہ اسلام آباد میں جو یہ قتل کی واردات ہو گئی یا پھر یہ آئے روز قتل ہونا، یہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کا تو ذمہ دار میں پوری ہی سوسائٹی کو سمجھتی ہوں، کیونکہ میں بچپن سے یہیں پہ رہی ہوں اسلام آباد میں، تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی سیف سٹی تھا، لیکن اب جو ہے کیسز جو آ رہے ہیں یہاں پہ بالکل بھی سیفٹی نہیں ہے، ایون ہم اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہے، جیسے ثنا یوسف کا کیس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب گھر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں یونیورسٹی میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں، اب وہ وہاں جانے سے بھی ڈریں گی، لڑکیاں جو ہیں پڑھائی لکھائی سے بھی ڈریں گی، تو یہ بڑا ایک مین ایشو ہے اس میں، تو اس چیز کو کم کرنا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ کم ہوگا نہیں، کیونکہ نہ حکومت سزا دے رہی ہے، نہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اور ایکشن لیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، خواتین کی رائے جو ہے وہ آپ نے سنی، جو کہ اسلام آباد کی سیفٹی کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بات کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ایمان افروز کا قاتل تو مبینہ طور پر قاتل جو ہے وہ گرفتار کر لیا، ثنا یوسف کا قاتل گرفتار کر لیا، عدالت میں بھی پیش کر دیا، لیکن کیا یہ جسمانی ریمانڈ پہ یا پھر عدالت پیش کرنا اور جیل بھیجنا، کیا یہ کافی ہوگا اس معاشرے کے لیے، یا پھر اس معاشرے کے جو باقی درندے جو کہ مطلب کہ چھپے ہوئے ہیں اب بھی، جو کہ آئے روز نئے نئے درندے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی ہے، یا پھر جب تک عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا کسی درندے کو، تب تک جو ہے وہ یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا؟ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔